آواز ذرا بڑھا دیں بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اور بڑھا دیں. رمضان 1440 ہجری 2019. آج انشاءاللہ 27ویں پارے کی کچھ خلاصہ پیش کروں گا. جی 26واں نہیں ہوا. اچھا کل لائٹ چلی. ہاں 26واں پارہ کا تھوڑا سا حصہ رہ گیا تو جی صحیح ہے. 26ویں پارے کا تھوڑا سا حصہ رہ گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا تو افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے موت پر بیعت لی اور حضرت عثمان کی یہ فضیلت کہ اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا اور پھر ان کی طرف سے بیعت فرمائی. اس کے بعد صلح ہوئی. ان میں بہت سی ایسی شرائط مانی گئیں جو بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ روکنا چاہتے تھے. بہت سارے صحابہ کو اس پر اشکال ہوا کہ ابھی تو ہم موت پر بیعت کر رہے تھے اور ابھی ہم بالکل ایسے سلو کر رہے ہیں جیسے ہم دب کے سلو کر رہے ہوں. تو اور پھر یہ فتح تو نہ ہوئی، یہ تو ہم واپس آ گئے. ہمیں تو خوشخبری سنائی گئی تھی کہ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، کہ ہم مسجد حرام میں داخل ہوں گے. اور اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی ہے. لیکن یہ جو صلح حدیبیہ ہے یہ مکہ کی فتح کا ذریعہ بن گئی، اس لیے کہ مسلسل جنگوں کی وجہ سے جو دعوت کا کام تھا، تبلیغ کا کام تھا، وہ متاثر ہو رہا تھا. اب جب جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے اور چند 3-4 سال کے اندر مشرکین نے اس معاہدے کو توڑ دیا خود ہی، اور پھر 10,000 کا لشکر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پہ چڑھائی کی. تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا تھا وہ خواب بھی پورا ہوا. اگلے سال آپ نے عمرہ بھی کیا، ان کا معاہدہ یہ تھا کہ اگلے سال عمرہ کریں. وہ عمرہ بھی ہو گیا، اللہ نے مکہ کو بھی فتح کر دیا. تو اس بیعت میں جو صحابہ شریک ہوئے تھے اللہ نے ان کی بہت تعریف فرمائی ہے. فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، تحقیق اللہ راضی ہو گیا مومنین سے جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے. فعلم ما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں کی حالت تھی وہ اللہ نے جان لی، یعنی ان کا جو اخلاص تھا وہ اللہ نے پہچان لیا. فجعل من دون ذلک فتحا قریبا، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ایک فتح رکھ دی. مکہ تو بعد میں فتح ہوا، لیکن جب یہ حدیبیہ سے واپس گئے ہیں تو یہودیوں کا جو قبیلہ تھا، بنو نذیر تھا یا بنو قریظہ، اس وقت نام ذہن میں نہیں، انہوں نے غداری کی تھی تو ان کا جا کے محاصرہ کیا صحابہ کرام نے، اور ان سے جنگ ہوئی اور بہت زیادہ مال غنیمت صحابہ کے ہاتھ میں آیا. تو اللہ فرماتے ہیں یہ ہم نے تم کو ایک دنیا کی نعمت بھی عطا کر دی. تو اس صورت میں اللہ نے صحابہ کرام کی تعریف کی ہے. محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور جو آپ کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اسلام دشمنوں پر بہت سخت ہیں اور آپس میں بہت رحم دل ہیں. تراہم رکعا سجدا، اے مخاطب تو ان کو جب بھی دیکھے گا تو رکوع میں یا سجدے میں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور ہر وقت اللہ کے فضل کو تلاش کرنے میں لگے رہیں گے وہ، یعنی ان کا جو رکوع اور سجدہ ہے اس میں ریاکاری بالکل بھی نہیں ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے فضیلت والے لوگ ہیں کہ تورات اور انجیل میں جو آخری نبی کی علامتیں تھیں کہ وہ ایسا ہوگا، اس کی یہ صفات ہوں گی، تو ان علامتوں میں یہ بھی تھا کہ اس نبی کے سچے ہونے کی علامت یہ بھی ہوگی کہ اس کے ساتھی ایسے ہوں گے، ان کو جو ساتھی ملیں گے وہ ان صفات کے حامل ہوں گے. وہ کیا صفات ہیں کہ آپس میں رحم دل اور اشداء علی الکفار،
اور تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، عبادت کی کثرت کرنے والے اور اللہ کی رضا کے ہر وقت متلاشی۔ تو چونکہ صحابہ جیسے ساتھی اللہ نے کسی اور پیغمبر کو نہیں دیے، اتنے مخلص ساتھی، پیغمبروں کو بھی ملے بڑے مخلص لوگ ملے، لیکن اتنے زیادہ مخلص لوگ اللہ نے کسی پیغمبر کو نہیں دیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ بھی تورات اور انجیل میں ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامات تھی کہ ان کے ساتھی اس طرح کے ہوں گے۔ تو اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے مغفرت کا اور اجر عظیم کا۔ تو اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات سنیں، آج کل تو یوٹیوب پہ بہت کچھ الٹ پٹانگ بولا جا رہا ہے مختلف صحابہ کے بارے میں، تو یہ سب افلاطون اور بقرات لوگ ہیں جو اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ تحقیق کے نام پہ کسی کے سامنے کچھ بھی پیش کر دو وہ قبول کر لیتا ہے۔ اس کے بعد سورہ فتح کے بعد سورہ حجرات ہے۔ سورہ حجرات میں بہت سارے احکام ہیں۔ پہلا حکم، اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، یعنی اللہ اس کے رسول کی ایمان والو مخالفت نہ کرو۔ دوسرا حکم بیان کیا گیا، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا مت کرو۔ یہی احترام علماء کا بھی ہے کہ جو بھی رہبر دنیا جو دین کے رہبر ہیں مقتدا ہیں ان کا ادب سکھایا ہے شریعت نے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ادب بہرحال ہے ہی۔ اور تیسرا حکم دیا کہ جب کوئی خبر لے کر آیا کرے، کوئی اہم خبر، تو جب تک تحقیق نہ ہو اس کے تقاضے پر عمل نہ کرو۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ آپ دیکھ لیں آج ذرا سی خبریں، کوئی بھی واٹس ایپ پہ خبر پھیلا دی تو اس کی بیس پر وہ آگے پھیلا کے ایک طوفان کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں تحقیق کے بغیر آگے بات نہ پھیلایا کرو۔ اور مومنین کی دو جماعتوں میں قتال ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو ان میں صلح کی کوشش کیا کرو، اس لیے کہ مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے حضرت علی اور حضرت معاویہ میں جو جنگ ہوئی تو اللہ ان کو قتال کرنے والا کہہ کے آپس میں کیا قرار دے رہا ہے؟ بھائی بھائی قرار دے رہے ہیں۔ یعنی جنگوں کے باوجود اللہ ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ان المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم۔ تو ان میں کیا کرواؤ؟ صلح۔ تو پتہ چلا کہ دو جماعتیں لڑنے والی بھی مومن ہیں اور اللہ ان کو کیا قرار دے رہے ہیں؟ بھائی۔ غلط فہمیوں کی بیس پر تلواریں نکل سکتی ہیں، اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ مومن چونکہ بھائی ہیں ان میں صلح کرانے کی کوشش کرو۔ تو یہ دو جنگیں ہوئیں، صلح حضرت حسن نے کروائی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے۔ اب آدھی بات لوگ لیتے ہیں، آدھی اہل بیت کی نہیں لیتے، لڑائی کو دیکھتے ہیں، اور اہل بیت نے جو صلح کروائی اور حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت ہو کر جنگ کو ختم کر دیا، اس کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ فساد پھیلانا، منفی چیزوں کو اجاگر کرنا، مثبت چیزوں کو، ہمیں حکم ہے کہ منفی چیز کی تعویل کی جائے اور مثبت کو لیا جائے۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ مثبت چیز کی تعویل کر رہے ہیں کہ وہ تو اصل میں مجبوری تھی تو یہ ہو گیا تھا تو وہ ہو گیا تھا، اور جو منفی چیز ہے اس کو خوب پھیلا کے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ اللہ نے اسی میں حکم دیا، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، اور ایک دوسرے کو تانا مت دیا کرو، اصلاح کرنی چاہیے۔ تانا دے کے اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرنا، تو ایسا ہے تو ایسا ہے، اچھا عمل نہیں ہے۔ القاب نہ بگاڑو، لوگوں کے نام نہ بگاڑو۔ ایک آدمی یہ نہیں چاہتا کہ مجھے اس نام سے پکارا جائے تو آپ اس کو اس نام سے مت پکاریں۔ یہ 1400 سال پہلے، اس کو آپ ہیومن رائٹس کہہ سکتے ہیں، جو سکھائے جا رہے ہیں۔ اتنا خیال کیا جا رہا ہے کہ ایک شخص اگر کسی نام کو پسند نہیں کرتا تو آپ بلا وجہ اس کا وہ نام نہ لیں۔ اور کیا، اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے بچو۔ ایک آدمی کے عمل کا ایک اچھا پہلو بھی نکلتا ہے، برا پہلو بھی، تو برا پہلو مت لو، کیا لو؟ اچھے معامل پہ معمول کرو۔ اور لا تجسسوا، ٹوہ میں نہ لگو کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی کی کوشش نہ کرو۔ آپ کو کسی نے اپنا موبائل استعمال کرنے کے لیے دیا، آپ نے سارے ان باکس میں میسج پڑھنا شروع کر دیا، آپ گیلری میں جا کے ساری تصویریں دیکھ رہے ہو، یہ کیا ہے؟ تجسسی تو ہے جو حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو آدمی اگر آپس میں بات کر رہے ہو نا مخفی، تیسرا ان کی طرف کان لگائے گا نا اگر، تو قیامت کے دن اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا کہ جب وہ تجھے اپنے ساتھ بات نہیں سنانا چاہتے تم کیوں ادھر کان لگا کے سن رہے ہو بھائی؟ ہمارے اکابر میں، بزرگوں میں کسی کا واقعہ ہے کہ وہ سو رہے تھے
اصل میں آنکھ بند کر کے لیٹے ہوئے تھے لیکن لگ ایسے رہا تھا سو رہے ہیں. تو 2 آدمی آئے ان کے قریب بیٹھ کے بات کرنے لگے, تو انہوں نے فوراً آنکھیں کھول دیں اور بتایا کہ میں جاگ رہا ہوں, میں سو نہیں رہا. کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان کوئی ایسی پرائیویٹ بات کرتا ہے وہ سمجھتا ہے سو رہا ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر جاگ بھی رہے ہوں گے نا تو آنکھیں بند کر کے ایسے شو کریں گے جیسے میں کیا کر رہا ہوں, سو رہا ہوں, تاکہ پتہ چلے یہ ان کے اندر کیا ہے. تو یہ حرام ہے, ناجائز ہے تجسس کرنا لوگوں کی ٹوہ میں. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہمیں سب پتہ ہے محلے میں کیا ہو رہا ہے, تو یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ کو صرف اپنے گھر کا پتہ ہونا چاہیے. وہ ایک اس باپ نے اپنے بیٹے سے پوچھا, بیٹا تمہیں پتہ ہے علامہ اقبال کون تھے؟ بیٹا کہتا پتہ نہیں. پتہ ہے قائد اعظم کون تھے؟ پتہ نہیں. کم بخت اسکول جاؤ تو پتہ چلے نا. بیٹا کہتا ہے ابا آپ کو پتہ ہے وسیم کباڑیا کون ہے؟ پتہ نہیں. سلیم کباڑیا کا پتہ ہے؟ کہتے کون ہی. ابا گھر پہ رہو تو پتہ چلے نا. گھر کا پتہ ہی نہیں ہے کون کون گھر میں آ رہا ہے, کون کون گھر سے جا رہا ہے. تو پوری دنیا کا پتہ ہے, اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. بعض ہوتے ہیں محلے میں ایسے لوگ, اس گھر کا بھی پتہ ہے, اس کی بچی بھاگ گئی ہے, اس کی بیوی سے اس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں, اس کے بیٹا باپ, وہ پوری گھر میں جو ہے نا لوگوں کی پرائیویسی میں گھسے رہتے ہیں ہر وقت. تو اللہ نے اس کو, اللہ اس کے رسول نے اس کو پسند نہیں کیا. ہاں کسی کا کام حکومت لگائے ایجنسی کے طور پر کہ ملک کے لیے کوئی دشمن, کوئی جاسوس تو نہیں آیا ہوا, کسی پہ شبہ ہو کہ کہیں یہ دشمن تو نہیں ہے, اس کی تجسس کرنا اور صرف اس حد تک کرنا وہ جائز ہے. لیکن ایجنسی کے لوگ کیا کرتے ہیں, وہ صرف اس حد تک نہیں کرتے, وہ بھی اس کے داخلی زندگی میں بھی گھستے ہیں. یہ ان کے لیے بھی حرام ہے, وہ ان کی داخلی زندگی میں بھی گھسنا شروع کر دیتے ہیں. تو جس حد تک ضرورت ہو تجسس کی ملک کو کسی بڑے نقصان سے بچانے کے لیے, اس حد تک جائز ہے. اس سے آگے ان کے لیے بھی جائز نہیں ہے. اتنا منع کیا ہے تجسس سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سفر سے گھر واپس آؤ تو شہر کے کنارے پہ پڑاؤ ڈالو اور گھر میں اطلاع دے دو کہ میں آ گیا ہوں. ایسے اچانک گھر میں بھی چھاپا مارنے کی اجازت نہیں دی ہے. بیوی کو بتا دو بھائی میں آ گیا ہوں, تو پھر گھر میں داخل ہو. خام خواہ میں اس پہ بھی شک کرنا کہ میں گھس کے ایک دم دیکھوں کہیں ایسا تو نہیں ہے. تو جب اس کے بارے میں اگر آپ کو شبہ ہے اپنی اللہ نہ کرے بیوی کے خراب ہونے پر, تو پھر اس کو پہلے بتا دیا جائے, بھائی تمہارے بارے میں کچھ شیطان مجھے وسوسے ڈال رہا ہے تو میں تمہارا موبائل چیک کروں گا, پہلے پھر اطلاع دے دی جائے. بیٹے کے بارے میں آپ کو تجسس ہے کہ کہیں خراب تو نہیں ہو رہا, تو پھر اس کو پہلے بتا دیا جائے کہ بھائی میں تمہاری تحقیق میں لگا ہوا ہوں, تم صبح کہاں جاتے ہو کہاں سے آتے ہو. بلا وجہ بیٹے کے بارے میں بھی گھسنا پرائیویسی میں کہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا, اس کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے. ہمارے حضرت نے وہاں دارالفتہ والارشاد میں اوپر ایک چھوٹی سی کھڑکی کھولی ہوئی تھی طلبہ کو دیکھنے کے لیے نا گلی میں کہ کیا کر رہے ہیں, لیکن بتا دیا تھا پہلے. کتنی زبردست. حضرت نے فرمایا کہ میں نے اوپر کھڑکی کھول لی ہے, میں کسی بھی وقت دیکھ سکتا ہوں کیا کر رہے ہو تم. حالانکہ حضرت جو ہے وہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ بغیر اطلاع کے کھڑکی کھول لیتے, لیکن نہیں, پہلے بتا دیا بھائی دیکھو یہ کھڑکی ہے تو اب تم جو بھی کر رہے ہو دیکھ لینا, میں کسی بھی وقت دیکھ سکتا ہوں. تو یہ ایک بات ہوتی ہے کہ زبردستی کسی کے عیب پر مطلع ہونے کی کوشش کرنا یہ اچھا کام بولے بھائی نہیں ہے. ایک صاحب کیمرہ لگا رہے گلی میں, تو اپنے گھر کے اندر بھی لگانا, میں نے ان کو منع کیا, میں نے کہا بھائی گھر کے اندر نہیں لگاؤ کیمرہ. کہہ رہے ہیں مجھے پتہ چلے گا بیوی کیا کر رہی ہے. میں نے کہا اتنا زیادہ ٹوہ میں لگنا کہ 24 گھنٹے یا تو بیوی کو بتا دو, بتائے بغیر چپکے سے لگا رہے ہیں اندر کیمرہ گھر میں. کوئی کس بھی حال میں ہوتا ہے, کبھی کوئی ایسی حرکت کر رہا ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے وہ دوسرے کے سامنے کر ہی نہیں سکتا, خام خواہ میں. تو میں نے کہا یہ نگرانی کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اتنا زیادہ آپ جو ہے نا وہ کسی کی پرائیویسی میں گھسنے کی کوشش کریں. تو اپنے بارے میں بھی تو دیکھیں نا انسان کے, کوئی میرے اوپر 24 گھنٹے کیمرہ لگا دے تو کوئی باپ بھی ہوگا تو آپ پسند نہیں کرو گے کہ بھائی میرے ابا کیوں اتنا زیادہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ 24 گھنٹے مجھے دیکھتے رہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو جب جو چیز اپنے بارے میں پسند نہیں کرتے وہ دوسرے کے لیے کیسے پسند کرتے ہو, تو یہ بری حرکت ہے. اسی میں اللہ نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, کیونکہ تجسس والی چیز آج کل زیادہ پائی جاتی ہے, اس لیے میں نے اس کو تھوڑا تفصیل سے روشنی ڈالی ہے کہ کسی کا موبائل کسی کے کمپیوٹر میں گھس جانا کہ کیا کر رہا ہے یہ, اور وہ جو ہے نا پوری ڈیٹیل معلوم کرنا, یہ اچھا کام نہیں ہے. خط پڑھنا کسی کا بغیر اجازت کے, اس کی بھی اجازت نہیں ہے. بیوی کا خط بھی علماء نے لکھا ہے کہ آپ اس کی اجازت کے بغیر نہیں پڑھ سکتے. اگر شبہ ہے تو پہلے بتا دو بیگم جو خط آئے گا
تو پہلے اپنے خط لکھنے والوں کو بتا دینا کہ بھئی ہمارے یہاں کا کی پرمپرا کچھ اس طرح کی بن چکی ہے کہ پہلے میرے میاں کی نظر سے گزرتا ہے وہ، تو وہ سب کو بتا دے. جی بھائی ڈیٹا اگر اس لیے جمع کرنے میں ایجنسیاں متحرک ہیں کہ کوئی ملک کے خلاف تو کوئی کارروائی نہیں کر رہا، تو اس حد تک تو ٹھیک ہے. لیکن میں نے بتایا کہ اس سے زیادہ بلا وجہ گھسے لوگوں کی ہر چیز میں، اور وہ پھر جائز نہیں. جی ہاں شک، یعنی اگر بعض لوگوں کا تو وہمی ویسے ہی وہمی ہوتے ہیں نا، ان کو تو جتنے مرضی، وہ تو خود ڈاکٹر سے ان کو علاج کے پھر انشاءاللہ پھر یہ ذرا خلاصہ ہو جائے گا نا. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. آدم علیہ السلام نے جو 4 شادیاں نہیں کی نا، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی. لوگ مجھے کہتے ہیں انہوں نے تو ایک کی ہے، جو ہمارے ابا تھے اصل، تو انہوں نے اس لیے نہیں کی کہ تاکہ سب انسان ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد ہو جائیں. اگر وہ 4 کر لیتے تو ہم میں کچھ کی مائیں الگ ہوتی تو وہ مساوات نہ ہوتی. تو اس لیے اللہ نے ان کو صرف ایک شادی کرنے دی، پھر اس کے بعد اجازت دی جتنی چاہے کرو، کیونکہ پھر تو سب کی ایک مائیں ہو ہی نہیں سکتی نا ویسے بھی. تو اصل چاہتے تھے کہ سب ایک پہ جا کے جمع ہو جائیں. تو اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، کروا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ آپ کی. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تمہیں مختلف قبائل میں، قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تمہاری پہچان ہو. لیکن یہ عزت کا ذریعہ نہیں ہے کہ میں پٹھان ہوں، میں پنجابی ہوں، میں آرائی ہوں، میں راجپوت ہوں. اتنا قوموں پہ فخر کرتے ہیں، وہ ایک وقت زیادہ ہو جائے گا، ابھی چٹکلے کا ٹائم نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نظر میں سب سے عزت دار وہ ہے جس میں تقوی سب سے زیادہ ہے. ان اللہ علیم خبیر. دنیا کی بہت ساری قوموں میں اب تک عصبیت ہے. جرمن نے جو پوری دنیا کو فتح کرنے کا سوچا تھا، وہ قوم کی بنیاد پر کہ ہماری قوم، ہم وہ ڈاروین کے نظریے کو مانتے تھے کہ ہم زیادہ ارتقا کر چکے ہیں، یہ باقی لوگ ابھی بندر سے ایک ہی اسٹیپ آگے گئے ہیں، ہم بندر سے 10 اسٹیپ آگے جا چکے ہیں. تو اسلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سب سے پہلے اپنی قوم کے خلاف چلی ہے. بدر میں قریشیوں کی تلوار چلی کس کے خلاف؟ قریشیوں کے خلاف. تو بتا دیا کہ ہماری جنگ قوم پرستی کے لیے بالکل بھی نہیں. اور آج عربوں کو اسرائیل پہ فتح اس لیے نہیں مل رہی کہ وہ اس کو اسلام اور یہودیت کی جنگ نہیں کہتے، وہ اس کو عرب اسرائیل جنگ کہتے ہیں. ایک عرب عالم کی میں نے خود تقریر سنی، سعودی عرب کے بڑے زبردست عالم، وہ کہنے لگے کہ جس دن اس جنگ کو اللہ نام دے دیا اس مسلمان اور اسرائیل کی جنگ، اس دن اللہ فتح دے گا. کہا جب تک یہ عرب اسرائیل کی جنگ ہے، حالانکہ وہ خود عربی ہیں، کہ اس میں مسلمانوں کو فتح نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ مسلمانوں کو یہودیوں پہ غلبہ عربیت کی وجہ سے نہیں دے گا کہ تم عرب ہو، سمجھ رہے ہیں، اس بیس پہ دے گا کہ تم کیا ہو، مسلمان. تو ماشاءاللہ عرب عالم ہو کے عربیت کی نفی کر رہے تھے کہ یہ جنگ کا نام، یہ لیبل ہی غلط لگا ہوا ہے اس پہ. اللہ کیوں مدد کرے گا؟ اللہ کو عربوں سے کیا ہے کہ بھائی تم، اگر عربیت کی بنیاد پہ فتح ملنی ہوتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ سب سے پہلے عربوں کے خلاف تھوڑی ہوتی. بدر سب سے پہلی لڑائی ہے، تو اس طرف بھی عرب تھے اور اس طرف بھی عرب، اس طرف بھی ہاشمی اس طرف بھی ہاشمی، ادھر بھی قریشی ادھر بھی قریشی، بالکل نبی کی ذات، نبی کے قوم، نبی کے چچا زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد بھائی دوسری طرف کھڑے ہوئے ہیں، چچا وغیرہ جو بالکل قریبی رشتہ دار تھے. تو اس لیے اللہ کو یہ قوم پرستی ذرا بھی پسند نہیں ہے. 27ویں پارے پہ آتے ہیں اب انشاءاللہ. 27ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ ان کے پاس فرشتے آئے. ابراہیم علیہ السلام پہچانے نہیں، کھانا پکا کے لے آئے بڑا مزے کا بھنا ہوا بچڑا، تو وہ فرشتے ہاتھ ہی نہیں لگا رہے تھے. ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے کہ یہ، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بھئی غیرت مند لوگ جب کھا لیتے ہیں تو نقصان نہیں پہنچاتے، تو ہاتھ بھی نہیں لگا رہے تو یہ دشمن ہوں گے. تو انہوں نے بتایا ہم دشمن نہیں ہیں، ہم آپ کو اولاد کی خوشخبری دینے آئے. تو ابراہیم علیہ السلام کی جو زوجہ تھیں وہ بوڑھی ہو گئی تھیں. انہوں نے جب مہمانوں کی باتیں سنی تو ایسے ماتھے پہ یوں ہاتھ مارا کہ ہائے یا وہی لتا، ہائے بدبختی، جیسے بوڑھی عورتیں کہتی ہیں نا ہائے کم بختی، کیسی باتیں کر رہے ہو، ہائے بدبختی، الیدو وانا عجوز وہذا بالی شیخا، میرے اولاد ہوگی، میں تو بالکل بڈھی ہو گئی اور یہ میرا میاں بھی بڈھا، ہمارے کہاں سے اولاد ہو سکتی ہے، کیسی باتیں کر رہے ہو. تو وہ کہنے لگے اتعجبین من امر اللہ، اللہ کے حکم پر آپ کو اعتراض ہو رہا ہے. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے گھر والوں آپ پر تو اللہ کی بڑی رحمتیں اور برکتیں ہیں، معمولی گھرانہ تھوڑی ہے آپ کا.
تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو ان فرشتوں نے بتایا کہ ہم قوم لوط جو لڑکوں سے بدکاری کرتے ہیں اس قوم پر اللہ کے عذاب کا کوڑا برسانے کے لیے آئے. پھر یہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے. لوط علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہو گئے کہ اتنے خوبصورت لڑکے ہیں. وجاء اہل المدینۃ یستبشرون, شہر والے لوگ خوشیاں مناتے ہوئے آ گئے. لوط علیہ السلام کی بیوی نے مخبری کر دی, خبر دے دی کہ لڑکے آئے ہوئے ہیں اور وہ اس طرح جو ہے وہ خوبصورت لڑکے ہیں. تو وہ قوم عادی تھی لڑکوں سے بدفعلی کی. وہ جب آ گئے تو لوط علیہ السلام بہت پریشان ہوئے, کیونکہ کوئی بھی عزت دار آدمی مہمان کی بے عزتی برداشت نہیں کرتا. لوط علیہ السلام ہاتھ جوڑ رہے ہیں ان کے سامنے, یا قوم ہؤلاء ضیفی, یہ میرے مہمان ہیں, فلا تفضحون, مجھے ذلیل مت کرو, مجھے رسوا مت کرو. ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین, یہ میری قوم کی بیٹیاں, ان سے شادی کرو, نکاح کرو. تو قوم جواب میں کیا کہتی ہے؟ لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق, اے لوط تجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ ہمیں عورت میں رغبت نہیں ہے. جب یہ لڑکوں سے بدفعلی کی عادت ہو جاتی ہے نا تو پھر عورت میں رغبت ختم. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں, اللہ کا واسطہ دے کے اپنے بچوں کا بالغ ہوتے ہی اللہ کا واسطہ نکاح کر دیا کرو. دیکھو ماحول بہت خراب ہے, بہت خراب ہے, اتنا خراب ماحول ہے. اس کو یونیورسٹیوں میں لڑکے بھی خراب کریں گے. اگر ایک دفعہ اس کو اس برائی کی عادت پڑ گئی نا, یہ زندگی بھر کا عذاب ہے. 100 آدمیوں کو یہ برائی ہوگی نا تو ایک کو توبہ کی توفیق ملتی ہے, 99 بڈھے ہو کے بھی اسی جرم میں مبتلا رہتے ہیں. یہ چھوٹتا نہیں ہے, یہ گند چھوٹنا ہوتا تو لوط علیہ السلام کی قوم سے چھوٹ جاتا نا. لوط علیہ السلام ڈرا رہے اللہ کے عذاب سے کہ میں پیغمبر ہوں اور تمہارے لیے اللہ نے عورت کو پیدا کیا, تم اس کو چھوڑ کر مردوں کی طرف آ رہے ہو, تمہیں کیا ہو گیا؟ تانے دے رہے, مگر قوم کو لت ایسی پڑ چکی ہے, وہ کیا کہہ رہی ہے؟ ما لنا فی بناتک من حق, ہمیں رغبت ہی نہیں ہے. یہ عذاب دنیا میں آتا ہے کہ رغبت ختم ہو جاتی ہے. اس لیے بار بار جو میں چیختا رہتا ہوں, میں کیا علماء کہتے رہتے ہیں بھائی جلد نکاح کا رواج ڈالو, اس میں یہ سب فضول باتیں ہیں, پیسے نہیں ہیں, خرچے ہیں اور یہ اور وہ, نکاح کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے کوئی. یہ سب ماحول معاشرے نے نا ایک آسان چیز کو ڈائلاگ ہے جو مشکل بناتا. کچھ بھی نہیں ہے بھائی, یہ کچھ بھی نہیں ہے, اتنا ٹینشن والا کام نہیں ہے جتنا سمجھ لیا گیا ہے. نکاح کے بغیر زندگی گزارنا عذاب ہے, یہ ٹینشن ہے. آپ ایک آدمی کی باڈی کی ریکوائرمنٹ پوری کریں گے تو ٹینشن بڑھے گی یا کم ہوگی؟ دیکھو بھوک لگ رہی ہے, بھوکا رہنا ٹینشن ہے نا. اگر روٹی کھلا دو تو ٹینشن بڑھے گی, ختم ہوگی. لیکن آپ کہہ رہے ہو نہیں, روٹی کھلانے سے ایکچولی ہوگا یہ کہ اس کو پھر تھوڑی دیر میں قضاء حاجت کا تقاضا بھی ہوگا اور کسی بھی وقت ہو سکتا ہے, ایسا نہ ہو ایمرجنسی میں جا رہا ہو, جہاز نکل رہا ہو اور اس کو واش روم کا تقاضا ہو جائے, اور کبھی کبھار روٹی ہضم نہیں ہوتی تو قبض ہو جاتا ہے, تو پھر اس کے لیے 10 قسم کے مسائل ہیں, بیماریاں ہیں, تو پیٹ ہلکا پھلکا رکھو, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا. تو یہ سب جاہلوں والی باتیں ہوں گی. نکاح کے بھی کچھ سائڈ افیکٹ بھی ہیں, نکاح کے بھی سائڈ افیکٹ بھی ہیں, کچھ ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں, لیکن وہ نعمت جب ملتی ہے تو اللہ نے اس نعمت کی کچھ قیمت بھی رکھی ہوئی ہے. تو وہ اس کی حیثیت یہ ہے کہ جب آپ کو اتنی بڑی نعمت ملے گی تو بھائی اس پہ کچھ ذمہ داریاں بھی آپ کی بڑھ جائیں گی. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عذاب ہے آپ کے لیے, ہے وہ نعمت, اس سے دور رہو گے تو عذاب ہے زندگی. ہر وقت کی ٹینشن, ہر وقت کی ٹینشن. خانقاہوں میں جائیں گے, مراقبے محاسبے کریں گے اور کمبخت وہیں کسی مرید پہ عاشق ہو جائے گا, وہیں کسی پہ عاشق, اور شیخ کو خط لکھ کے دیتا رہے گا میں فلاں پہ عاشق ہو گیا, شیخ اس کو نسخے بتاتے رہیں گے, بد نظری سے بچنے کے لیے اتنے روزے رکھو, کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. میں خدا کی قسم اٹھا کے بولتا ہوں, 100 مریدوں میں سے ایک بچے گا شاید یہ محاسبہ مراقبہ, 99 برباد ہو جائیں گے. یہ حل ہی نہیں ہے, یہ پیغمبروں نے حل بتایا ہی نہیں کہ محاسبے مراقبے کر کے کوئی بد نظری چھوڑے. یہ جاہل صوفیوں کے حل ہیں جو نکاح سے دور بھگاتے ہیں. میں نے ایسے لوگ برباد ہوتے ہوئے دیکھے ہیں نا, جو نکاح جنہوں نے نہیں کیا محاسبوں مراقبوں کے چکر میں, ایسے برباد ہوئے جو زنا میں پڑے ہیں, پھر پوری زندگی ان کی برباد ہو گئی ہے. جو اللہ اس کے رسول نے حل بتایا ہے کہ بھائی بالغ ہوتے ہی نکاح کرو, تو یہ ایسا ہی تھوڑی بتا دیا. کہتے ہیں وہ پرانے زمانے کا دور تھا, پہاڑوں پتھروں کا دور تھا, اب یہ باتیں نہیں, اب زیادہ ضروری ہے. یہ توکل بھی تو کوئی چیز ہے نا. تو کیوں اللہ کہہ رہے ہیں یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, نکاح کرو, اگر فقیر ہوگے اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. حضرت لوط علیہ السلام نے, جو قوم آئی ان کے پاس اور کہنے لگی بدکاری کرتے ہیں, تو لوط علیہ السلام نے ان کو محاسبے مراقبوں کا کہا تھا.
نہیں آ رہا سمجھ میں میرا خیال. حضرت لوط علیہ السلام نہیں کہا تھا تبلیغ میں 4 مہینے کے لیے نکل جاؤ, یہ برائی تم سے چھوٹ جائے گی. وہ کہہ رہے شادی کرو, نکاح کرو. ان کو پتا تھا کہ جب تک آلٹرنیٹ نہیں ہوگا تو یہ برائی نہیں چھوٹے گی. جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو اس کے چوری سے بچانے کے لیے اس کو محاسبے مراقبے کا نہیں کہا جاتا, اسے کہا جاتا بھائی تیرے جیب میں جو 50 روپے پڑے ہوئے ہیں جا کے روٹی خرید کے کھا لے, تاکہ کسی دوسروں کی روٹیوں پہ تمہارا دل نہ للچائے. یہی مشورہ دیا جائے گا نا. بھائی ایک بھوکا آدمی آیا آپ کے پاس, کہہ رہا ہے مجھے بہت سا بھوک لگ رہی ہے, میں بڑی ٹینشن میں ہوں. تو آپ کہتے ہیں کہ یار ایسا کرو, خانقاہ میں نے کھولی ہے, اس میں آؤ. اب آپ کا جو چوری کا دل چاہ رہا ہے نا پراٹھے کھانے کا, کہ چوری کر کے میں پراٹھے کھاؤں, تو وہ اس میں چوری کے خلاف روزانہ بیان کرتا ہوں. تو اس سے آپ کے دل میں چوری کی نفرت پیدا ہو جائے گی. چوری کی نفرت ہوگی مگر چوری کا تقاضا ختم نہیں ہوگا, کیونکہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے ہر وقت. اور پھر بالآخر آ کے وہ کر لے گا چوری, پھر توبہ کرے گا کہ بھائی اللہ غفور رحیم ہے, توبہ اس سے معاف ہو جاتا ہے. پھر کرے گا, پھر اس کو فضائل سنائے جائیں گے, دن میں 70 دفعہ بھی چوری کر کے توبہ کرو اللہ معاف کر دے گا. تو وہ ٹھیک ہے اللہ تو معاف کرے گا, لیکن یہ 70 دفعہ توبہ کرے گا نہیں. توبہ بھی 2-4 دفعہ ہی ہوتی ہے, اس کے بعد آدمی کہتا ہے چھوڑو یار نہیں ہوتا مجھ سے. اللہ تو 70,000 دفعہ بھی معاف کر دے گا. پہلی بات تو اللہ جب معاف کرتا ہے نا کہ جب تمہارے پاس اور کوئی ذریعہ نہ ہو. لیکن جب اللہ کہہ رہے میں نے اس سے بچنے کے 10 راستے رکھے, ان کو تو اختیار کر. اور میں قرآن میں تمہیں امیدیں بھی دلا رہا ہوں کہ بھائی غربت کو مت دیکھو, میں انتظام کروں گا. دیکھو نکاح کی استطاعت جو آتا ہے نا, جس میں استطاعت نہیں وہ روزے رکھے, اس سے وہ مراد ہے جس کو رشتہ ہی نہ مل رہا ہو. اگر غریب آدمی کو رشتہ مل گیا تو اس میں نکاح کی استطاعت ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, نبی نے ایسے شخص کی شادی کرائی ہے کہ جس کے پاس صرف ایک ازار تھا, ایک پاجامہ, ایک تہبند, اس کا بھی نکاح نبی نے کروایا ہے. اس کے پاس تو بچانے کے بعد کچھ ہے ہی نہیں, تو آپ نے ان کی بھی شادی کرا دی. تو اب آپ نے کہ بھوک لگ رہی ہے تو آپ نے اس کو حل بتایا کہ جی وہ چوری کے خلاف روزانہ میرے بیانات ہوتے ہیں خانقاہ میں, وہ سنا کرو. بھائی حل یہ ہے کہ یار تمہاری جیب میں 50 روپے پڑے ہوئے ہیں تو تم 2 روٹیاں حلال طریقے سے خرید کے کھا لو. تو کوئی فری میں بھی دے گا نا تیسری روٹی تو کھانے کا دل, کیا خیال ہے بھائی, کوئی فری میں بھی دے گا نا. 4 شادیوں کے بعد فری میں بھی رشتے آ رہے ہوتے ہیں, دل نہیں کرتا شادی کرنے کا, بلکہ 2-3 کے بعد ہی آدمی ایسا ہو جاتا ہے رشتوں کی لائن لگی ہوتی ہے, کہتے ہیں بس کیا ساری شادیوں کا ٹھیکہ میں نہیں لیا ہوا ہے کیا. یہ انسان کی حالت ہو جاتی ہے کہ میں ہی دنیا میں آیا ہوں. اب لوگ مجھے کہتے ہیں نا کہ مفتی صاحب کوئی رشتہ وشتہ ہے بتائیں, میں کہتا ہوں میں ان کو یہی کہتا ہوں کیا تمہیں میں ہی نظر آیا ہوں کیا ساری عورتوں کے ٹھیکے ہم نہیں لیے دنیا میں ان کو. تو یہ حل نہیں ہے جو فطرت نے حل دیا ہے, جو اللہ اس کے رسول نے حل دیا ہے, وہ یہی ہے کہ بھائی نکاح کرو نکاح, اور اس میں اللہ پر اعتماد اور توکل کرو. اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا, ان باپوں کو بھی فائدہ ہوگا جن کی بیٹیوں کے رشتے نہیں آ رہے. آپ اطمینان قلب سے دین کا کام کرتا رہوں اور تجارت کرتا رہوں, اس اطمینان قلب کے چکر میں اپنے بیٹوں کی شادیاں نہیں کرتے. عذاب پھر یہ سارا اطمینان کرکرا ہوتا ہے آپ کی اپنی بیٹیوں کے لیے. جن لڑکوں نے آپ کی بیٹیوں سے شادی کرنی تھی وہ بھی کاروبار اطمینان قلب کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں, اور آپ کے اطمینان قلب کا بیڑا غرق کر رہے ہوتے ہیں. وہ سارا اطمینان قلب ادھر نکل جاتا ہے. میں دیکھتا ہوں جو حضرات پہلی شادی یا دوسری شادی کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں کہ آج کل اس میں سکون نہیں ہے, اطمینان خراب ہوتا ہے, تو اپنی بیٹیوں کے لیے سارا اطمینان ان کا کیا ہو جاتا ہے, رشتے ہی نہیں آ رہے, پریشان پھر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی جن مردوں نے آپ کی بیٹیوں سے شادی کرنی تھی وہ بھی اسی چکر میں کہ کون اس ٹینشن میں پڑے, وہ بھی محاسبے مراقبے کر رہے ہوتے ہیں خانقاہ میں بیٹھ کر, وہ بھی روزوں پہ گزارا کر. یہ بھی ان نیک لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو محاسبے مراقبے کر رہے ہیں, ورنہ 99% نہ کوئی محاسبہ کرتے ہیں نہ کوئی مراقبہ, وہ گناہوں میں پڑ جاتے ہیں. تو لوط علیہ السلام اپنی قوم سے کہنے لگے کہ ہا اولائی بناتی ان کنتم فاعلین, یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں ان سے نکاح کرو. تو وہ قوم جواب میں کہہ رہی ہے ما لنا فی بناتک من حق, ہمیں عورت میں رغبت, ختم. تو لوط علیہ السلام نے کہا لو ان لی قوتا, کاش میرے بازوؤں میں قوت ہوتی, او آوی الی رکن شدید, کوئی میرا مددگار ہوتا میں تمہیں روک لیتا کسی طرح سے. جب اللہ نے لوط علیہ السلام کی اس قسمہ پرسی کو دیکھا کہ میرے پیغمبر کس قدر پریشان ہو گئے. اچھا قوم جواب میں یہ بھی کہتی ہے اولم ننہک عن العالمین, جب آپ کو پتا تھا کہ ہم اس طرح کے لوگ ہیں تو ایسے مہمان آپ نے گھر میں داخل کیوں ہونے دیے. دیکھو الٹا انہی کو ملامت کر رہے ہیں, جب آپ کو پتا تھا تو یہ تو آپ نے غلطی کی ہے.
لوط علیہ الصلاۃ والسلام کا سینہ جب بہت تنگ ہو گیا اور بہت مضطرب بے چین ہو گئے. دیکھو اللہ تعالیٰ بھی اپنے محبوب لوگوں کو کیسے آزماتے ہیں. اللہ پہلے ہی بتا دیتے لیکن اللہ تعالیٰ بھی آزماتے ہیں, اور اللہ مہلت بھی دیتے ہیں گناہ گاروں کو. مہلت دے رہے ہیں نا کہ ان کے لیے گناہ کے اسباب پیدا کر دیے کہ ان کو بھی تھوڑا مچلنے دو, ان کو بھی تھوڑا اچھلنے دو, ان کی بھی بغاوت اور سرکشی بڑھنے دو. قرآن کہہ رہے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ کی عمر کی قسم, وہ ایسے نشے میں تھے کہ مدہوش تھے, ان پر کوئی نصیحت اثر نہیں کر رہی تھی. جب لوط علیہ السلام سخت پریشان ہوئے تو پھر فرشتوں نے راز فاش کیا, یا لوط انا رسول ربک, ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے رسول ہیں, اس کے قاصد ہیں, ہم انسان نہیں ہیں. لن یصلوا الیک, یہ تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. فاسری باہلک بقطع من اللیل, رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے اہل و عیال کو لے کے نکل جائیں, اور ہم ان کی آنکھیں اندھا کر دیں گے, آپ نکلتے ہوئے ان کو نظر نہیں آئیں گے. لوط علیہ السلام اتنے پریشان تھے, حالانکہ یقین ہو گیا اللہ کے فرشتے اللہ مدد کر رہا ہے, لیکن اتنے پریشان کہ فرشتوں نے کہا کہ بھائی آپ راتوں رات نکل جائیں, صبح ان پر عذاب آئے گا. تو لوط علیہ السلام اتنے پریشان کہ صبح تو بہت دور ہے, پتہ نہیں یہ کیا کر لیں میرے ساتھ. تو فرشتے کہنے لگے الیس الصبح بقریب, صبح بہت قریب ہے, صبح بہت قریب ہے, بہت جلد صبح ہونے والی ہے, آپ اپنے گھر والوں کو لے کے نکلیں, لیکن ہم آپ کو پہلے بتا دیں کہ آپ کی بیوی بھی اسی عذاب میں ہلاک ہوگی. انہ مصیبھا ما اصابہم, اس کو بھی وہی عذاب پہنچے گا جو ان لوگوں کو پہنچ رہا ہے. لوط علیہ السلام راتوں رات ایمان, تھوڑے سے ایمان والے جو پاکیزہ لوگ تھے, جو شادیوں کے قائل تھے, کس کے قائل تھے کہ نکاح ہونا چاہیے, اس کے قائل تھے, ان لوگوں کو لے کے نکل گئے. اور اللہ فرماتے ہیں فجعلنا عالیہا سافلہا, ہم نے اس زمین کے اوپر کے حصے کو نیچا کر دیا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا, اور آسمان سے پتھروں کی بارش برسائی ہے. بعض علماء کہتے ہیں پتھر پہلے برسے ہیں, زمین کو بعد میں الٹا ہے, اور بعض کہتے ہیں کہ زمین پہلے الٹی ہے, پھر مزید نشان ختم کرنے کے لیے پتھروں سے بارش بھی برسائی. مصومتاً, نشان زدہ پتھر, ایک ایک پتھر پہ لکھا ہوا تھا کہ کس کے سر پہ جا کے لگنا ہے اس پتھر نے. اور بعض روایات میں آتا اتنا اوپر زمین کو اٹھایا کہ آسمان کے فرشتوں نے ان کے جانوروں کے چیخنے کی آوازیں سنی ہیں, تباہ کر دی اللہ نے اس قوم کو. تو یہ واقعات اللہ قرآن مجید میں بیان کرتے ہیں کہ بھئی حرام سے بچو اور حلال کی طرف آؤ. تو یہ جو دیر سے شادی کا رواج ہے, یہ بہت ساری گندی برائیوں کی جڑ ہے. بعض ہمارے اکابر جو ہم ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں, وہ بعض دفعہ حوصلہ شکنی کرتے ہیں, بھائی بچہ ابھی چھوٹا ہے, ابھی وہ ان بیچاروں کو میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں شاید ان کو ہمارے زمانے کے حالات معلوم نہیں ہیں. وہ اپنے دور کے حساب سے چل رہے ہیں. جب کان سے پکڑ کے بچے کی شادی کرا دی جاتی ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا, 6 مہینے بعد تو پتہ چلتا تھا کہ یہ بیوی ہے میری. وہ اس دور کی باتیں کر رہے ہیں, ان کو نہیں پتا کہ زمانہ بہت بدل چکا ہے. باپ کو نہیں پتا ہوتا کہ زمانہ بدل چکا ہے. مجھے بیٹے کال کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں, اور باپ بیچارہ کو اگر باپ کو پتہ چل جائے کہ ان کا بچہ یہ کر رہا ہے, وہ بے ہوش ہو جائے, کیونکہ وہ اپنے زمانے کے حساب سے دیکھ رہا ہوتا ہے. تو یہ جو الیکٹرانک میڈیا, سوشل میڈیا, اس نے بہت تیزی سے بے حیائی پھیلا دی ہے, لڑکیوں کو بھی خراب کر دیا, لڑکوں کو بھی. علماء کے گھروں میں بے دینی پھیل رہی ہے. تو اس کا ہمارے پاس سب سے پہلا جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے وہ کیا بنتی ہے؟ نکاح کو جلد نکاح کو فروغ دیا جائے. یہ سب سے پہلی ہماری ذمہ داری, اس میں کسی کی نہ سنی جائے. ہاں ایک صورت میں مستثنا کرتا ہوں کہ آپ کا بچہ اتنا نالائق ہے کہ آپ نے اپنے خرچے پہ اس کی شادی کر دی, تو آپ کو یہ ڈر ہے کہ یہ بالکل ہی پوستیوں کی طرح گھر میں پڑ جائے گا. کچھ ایسے بھی کیسز آتے ہیں, وہ کہہ رہے ایک کام رہ گیا تھا, وہ بھی ابا نے کرا دیا, تو اب تو وہ بہو بھی آ گئی, اولاد بھی ہو گئی. تو بعض ایسے نالائق ہوتے ہیں, پھر وہ کچھ بھی نہیں کرتے, وہ بہو متھے لگ جاتی ہے سسر صاحب کے. وہ سسر کہتے ہیں کہ پہلے اس کمبخت کو پوستی کو پالنا مشکل ہو رہا تھا, اب یہ پوری فوج بھی اس کی, اور بچے پھر ماشاءاللہ وہ پروڈکٹ, کیونکہ دوسرے کے خرچے پہ آ رہی ہے نا, ٹیکس دوسرا دے گا. بھائی آپ کا کنٹینر پھنسا ہوا ہو کسٹم میں, آپ کو پتا ہے کہ مجھے ٹیکس نہیں دینا, تو آپ 100 کنٹینر روزانہ نکالو گے نا, کیا خیال ہے؟ تو پتا ہے بھائی ان بچے پیدا ہو رہے ہیں, ان کی ذمہ داری ابا کی ہے, میری بیوی کی بھی. تو پروڈکٹ ہر سال آ رہی ہے مارکیٹ میں,
ٹیکس ابا نے دینا ہے. تو ایسے جو پوستی قسم کے بچے ہیں ان کے ماں باپ کو میں ضرور کہتا ہوں کہ بھائی اس کو شادی سے ہوتا ہے نا روکو, مگر اس کو یہ کہو کہ بیٹا جب شادی کرنی ہوگی کر لینا اپنے خرچے پہ, صحیح ہے نا, تمہارے خرچے پہ ہوگی. اور بہو یہاں نہیں آئے گی, الگ گھر لے کے دو, وہیں رکھو, خرچہ سارا اٹھاؤ, اٹھا کے دکھاؤ تو 100 دفعہ. پھر بھی اگر آپ اس کو روکیں گے تو پھر آپ کیا ہوں گے, مجرم. وہ اپنے خرچے پہ بھی کر رہا ہے, اخپل طریقے سے کر رہا ہے وہ, اور اپنی ذمہ داری پوری اٹھا رہا ہے, پھر آپ کو روکنے کا حق نہیں ہے. یہاں بھی ماں باپ اس کو روک رہے ہوتے ہیں, یہ غلط ہے. تو یہ موضوع میں نے ذرا زیادہ لمبا کھینچ دیا اس لیے کہ آج کل یہ اس کی بڑی شدید ضرورت ہے. اب ذرا جلدی آگے چلتے ہیں. اس میں سورہ رحمان بھی ہے 27ویں پارے میں. سورہ رحمان میں اللہ نے جنت کے بڑا خوبصورت 2 قسم کی جنتوں کا نقشہ کھینچا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کو 2 باغات ملیں گے. فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ, اس میں چشمے بہتے ہوں گے. اور قاصرات الطرف, نگاہوں کو جھکانے والی حوریں دی جائیں گی, حیا اور شرم والی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نظر میں پسندیدہ عورت وہ ہے جو نظروں کو جھکانے والی ہو, حیا والی ہو. اور اللہ نے فرمایا کہ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ, اس کے علاوہ بھی جنت 2 باغات ہیں. فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ, جس میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے. اور فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَان, خوبصورت حسین عورتیں ہوں گی. مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ, جن کو ہم نے خیموں میں جنتی کے لیے بند کر دیا ہے, جو صرف اس جنتی کو ملیں گی. اور متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان, تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے سبز قالینوں پر, اور گپ شپ میں مصروف ہوں گے. بڑا خوبصورت اللہ نے نقشہ کھینچا ہے. اس کے بعد سورہ واقعہ ہے. سورہ واقعہ میں اللہ نے جہنم کی ہولناکیوں کو بھی بیان کیا, جنت کی ہولناکیوں کو بھی. اور جہنم بیان کر کے جب جہنم کی ہولناکیاں بیان کی نا کہ گرم کھولتا ہوا پانی ملے گا, تو پھر اللہ نے کہا ہے کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ, آج تمہیں اس عذاب پہ تعجب نہیں ہونا چاہیے. ہم نے تمہیں پہلی دفعہ کس طرح سے پیدا کیا تھا, پانی کے قطرے سے, وہ تمہیں معلوم تھا. اس کے باوجود تم نے دوبارہ پیدا ہونے کا انکار کیوں کیا؟ آج اس کی سزا دی جا رہی ہے تمہیں. افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون, اس پانی سے تم انسان بناتے ہو یا ہم انسان بناتے ہیں. افرأیتم ما تزرعون, زمین میں بیج جب تم ڈالتے ہو اس سے تم درخت اگاتے ہو یا ہم درخت اگاتے ہیں. لو نشاء لجعلناہ حطاما, ہم چاہیں تمہاری کھیتیوں کو تباہ کر دیں. فظلتم تفکہون, تم صرف باتیں بناتے رہ جاؤ کہ اس دفعہ پیداوار کم ہو رہی ہے, اس دفعہ کھانے کو روٹی نہیں مل رہی, باہر سے گندم امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے. تم باتیں بنانے کے علاوہ تمہارے پاس کوئی کام نہ ہو. اور افرأیتم الماء الذی تشربون, جو پانی تم پیتے ہو آسمان سے تم یہ برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں. لو نشاء جعلناہ اجاجا, ہم چاہیں اس پانی کو کڑوا کر دیں. سمندر سے اٹھتا ہے نا تو کڑوا پانی اوپر اٹھائیں اور کڑوا پانی برسے گا تمہارے اوپر. ہے ہم ہیں جو انتہائی کڑوے پانی سے انتہائی میٹھا پانی آسمان سے نازل کرتے ہیں تمہارے لیے. تو یہ تمام اللہ نے قدرت کی باتیں کر کے بتایا کہ یہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے جہنمیوں سے کہا جائے گا کہ تم نے آخرت کا انکار کس بیس پر کیا تھا, اللہ کی قدرت کو تم نہیں مانتے تھے, تو آج اس عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھو بھی اور اس عذاب کو چکھو بھی. تو یہ سورہ واقعہ کا کچھ خلاصہ ہے. اس کے بعد سورہ حدید ہے. سورہ حدید کا جو نام ہے لوہا, حدید لوہے کو کہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ, ہم نے زمین میں لوہا اتارا. یہ بھی اللہ کی بڑی قدرت ہے جس میں بہت سارے انسانوں کے فائدے ہیں, جس میں تجارت بھی ہے. فِيهِ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ, جس میں بہت سے منافع ہیں. بَأْسٌ شدید, اور لڑائیاں اور جنگیں ہیں. لڑائی بھی کس سے ہوتی ہے؟ لوہے سے ہوتی ہے. فرماتے ہیں کہ لوہے سے اس لیے لڑائی ہوتی ہے تاکہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون بن دیکھے اللہ کی مدد کرتا ہے. کیونکہ غلیلوں سے لڑائی ہوتی تو پھر لڑنا بہت آسان ہو جاتا, لڑنا مشکل نہ ہوتا. تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کون اللہ کے لیے قربانی دینے کا جذبہ رکھتا ہے. وہ لوہے کے سامنے ٹھہر جاتا ہے, بموں کے سامنے ٹھہر جاتا ہے. تو اللہ کے لیے لڑنے والے اور اللہ کے خلاف لڑنے والے. اور اللہ فرماتے ہیں اس لوہے میں ہم نے منافع بھی رکھے ہیں, تجارتیں بھی. آپ دیکھو اسٹیل مل میں نا وہ یہ آیت لکھے ہوئی انزلنا الحدید فیہ باس شدید, ہم نے لوہا زمین میں نازل کیا. میں اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا کہ اللہ تو کہہ رہے ہیں میں نے اتنا لوہا زمین میں اتارا جس سے تمہاری اسٹیل مل کو خوب ترقی ہونی چاہیے تھی, مگر ہم نے اس آیت کے باوجود زمین سے اپنا لوہا نکالا. بولو بھائی, نہیں, سارا باہر سے امپورٹ ہو رہا ہے. تو اللہ نے پاکستان میں بھی تو لوہا رکھا ہے نا, تو صرف وہ تبرکن کہ اس کی برکت سے کچھ اسٹیل مل کا بزنس چلتا رہے, ٹھیک ہے, اس کے تقاضوں پر عمل نہیں ہو رہا. اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے کہا سنا, اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.
کیا ہر مکتبہ فکر اپنا الگ مفتی اعظم پاکستان منتخب کرتا ہے یا پورے ملک میں ایک ہی مفتی اعظم ہوتا ہے؟